खुश आमदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के टॉपिक्स में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी ख़बर है। पीटीआई के मेजर अरकान को सज़ा हो गई है 9 मई के केसेस में, और फैसलाबाद से फ़ैसला आया है, और इसमें अपोजिशन लीडर इन नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर इन सेनेट, इन सब को सज़ा हो गई है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं जिसकी वजह से इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया है। इंडियंस परेशान है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना कि बॉस मैंने किया क्या है। तो ट्रंप ने पहले चार्जशीट किया, फिर उन पे 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील अनाउंस की, और फिर एक ताना भी मार दिया कि पाकिस्तान में जो ऑयल निकलेगा वो शायद पाकिस्तान इंडिया को बेच सके। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इस पर बात करेंगे। और शुगर माफिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है, इसकी डिटेल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो सज़ाएं हुई हैं फैसलाबाद से, ये मुख्तलिफ़ केसेस में हुई हैं। मैं आपको सारे केसेस की डिटेल्स बताता हूँ कि किस किस केसेस में कितने लोगों को सज़ा हुई है और कितने लोग बरी हुए हैं। आप ये देखें कि ये जो टोटल मुल्ज़मान थे वो 284 थे, 284 टोटल मुल्ज़मान थे, जिनमें से 196 को सज़ाएं हुई हैं और 88 जो हैं उनको बरी किया गया है। सो ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में 185 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 77 को बरी किया गया और 108 को सज़ाएं दी। और स्टेट बैंक के सामने गाड़ी चलाने के केस में 32 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 28 को सज़ाएं और 4 को बरी किया गया। और फिर थाने पर हमले के केस में 67 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 60 को सज़ाएं हुई और 7 बरी हुए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जामिया किस्म का कह लें कि जुडिशल फ़ैसला आया है इस सारे मामले पर 9 मई का। एक ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसमें कौमी असम्बली के अरकान, सैनेटर्स और भी प्रोविंशियल असम्बली के भी जो अरकान हैं वो भी लगे गए हैं। ये नाअहलियाँ होंगी और उस पर फिर दोबारा इलेक्शंस भी होंगे। प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनमें उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, अरताज गुल, साहिबजादा हामिद रज़ा को 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। साहिबजादा हामिद रज़ा इज़ ऑफ कोर्स नॉट पार्ट ऑफ PTI, लेकिन वो कहते हैं ना वो भी साथ ही रगड़े गए हैं। और इसके अलावा राय हसन नवाज़, कमल शौज़ेब, ओवैस अकबर, ताहिर जवेद और बहुत से लोग हैं जिनको कि सज़ा सुनाई गई है। अली अफजल शाही के भाई हैं जुनेद अफजल शाही, उनको 3 साल सज़ा हुई है। आई वंडर कि अली अफजल शाही का इसमें नाम क्यों मौजूद नहीं था। तो अब इसमें जो एक चीज़ सामने आई है वो शेख रशीद की वीडियो आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे भतीजे को भी आप लोगों ने रगड़ दिया है, भांजे को, उसको भी 10 साल सज़ा सुना दी है। राशिद शफीक है उनका नाम। सो उन्होंने मिन्नत मसाजद की है कि उनको तो छोड़ दें अल्लाह के वास्ते, ये वो ना सारा कुछ उन्होंने किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उन लोगों को सज़ा सुना दी गई है। सो ये एक बहुत क्लियर पैटर्न है। ये इस पे मैं बात करता रहा हूँ। ओबियसली ये नया चैनल है, इस पे नहीं हुई बात, लेकिन मैं अदरवाइज़ इस बारे में नया दौर पे भी बात कर चुका हूँ कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। जब मैंने उन लोगों से बात की, सिक्योरिटी के लोगों से, तो वो कहते थे कि इमरान खान को एक दिखानी पड़ेगी सोबरनेस, जिसको कहते हैं ना कि वो ताबेदार या इंसान का बच्चा बने, वो जमहूरियत में आए, सियासत में आए। उसको 9 मई के जो उसने केसेस किए हैं, जो जुराइम किए, उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बड़ा उनका क्लियर स्टांस था। वो कहते थे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो वहाँ से बात शुरू हो सकती है। ये जो कहते हैं ना डील हो गई, बातचीत हो रही है, वो जा रहे हैं जेल, कोई जेल शेल नहीं जाता, कोई इमरान खान से बात नहीं करता। अगर कोई इनडायरेक्ट मैसेज भी जाता है तो वो यही होता है कि आप माफ़ी मांगें, आप माफ़ी मांगें। अली अमीन गंडापुर को आपने सुना है एक आधे शो पे, उन्होंने हल्की फुल्की माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा जी जो लोग गए थे वो गलत थे, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनका कसूर है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें अब ये सिचुएशन है कि वो लोग जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन लोगों को सज़ा हो गई है। और ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को जिसमें कि फवाद चौधरी हैं, जैन कुरैशी है, ख्याल कास्त्रो हैं, उनको बरी कर दिया गया है। इनको भी सज़ा हो सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जिनको बाकियों को हुई है उनमें से बहुत से शायद वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, तो उनको सज़ा हो गई है, तो इनको भी हो सकती थी। सो ये सज़ा उस तरह मेरिट पे नहीं होती
کہ اس بندے نے جا کے کیا اور اس بندے نے یہ معاملہ کیا. کیونکہ دیکھیے فیصل آباد میں ایک بڑا میجر معاملہ ہوا تھا کہ ISI کے وہاں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر حملہ ہوا تھا, اور دیٹس اے میجر بریچ. ایک بہت بڑا وہ PTI کی طرف سے ایک آپریشن کیا گیا تھا. تو اس چیز میں سزا تو بنتی ہے, بٹ سزا ان لوگوں کو ہونی چاہیے اصولی طور پر جنہوں نے یہ کیا تھا. سزا ان لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے جو وہاں پہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کانسپریسی میں شامل ہوتے ہیں, کچھ لوگ انکریجمنٹ میں شامل ہوتے ہیں, کسی نے فون کیا ہوتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن بہت سارے شاید ویسے بھی ہوتے ہیں کہ چلو اس دا نام بھی پا دو, تو وہ والا معاملہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہوتا ہے اور وچ از ویری انفارچونیٹ. اچھا جی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اناؤنس کیا کہ مطلب کل تو پاکستان کا ہی معاملہ چل رہا تھا نا, ڈونلڈ ٹرمپ کا اور پاکستان کا کوئی لو اس ٹائم افیئر چل رہا ہے, وچ از گریٹ فار اس. آئی مین وی آر انجوائنگ اٹ. بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ پاکستان اور امریکہ نے ٹریڈ ڈیل پر ایگریمنٹ کر لیا ہے, اور پاکستان اور امریکہ مل کر پاکستان میں آئل کے ذخائر کو ایکسپلور کریں گے. سو آئی مین دے ہیو دیٹ انفارمیشن کہ آئل کے ذخائر موجود ہیں, اب اس کو انہوں نے ایکسپلور کرنا ہے. اپیرنٹلی اس کا تو یہی مطلب ہے. لیکن اس کے اینڈ پر انہوں نے ایک تھرڈ پیراگراف میں یہ لکھ دیا کہ سیکنڈ پیراگراف کے اینڈ پہ یہ لکھ دیا کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان انڈیا کو بھی آئل بیچ دے, یعنی جو آئل نکالے گا وہ انڈیا کو بھی بیچ دے. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا تو مودی پر کوئی خاص تپ ہے یا انڈیا پر تپ ہے, کوئی غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. بیکاز پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ہی جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک کریڈٹ فار سیز فائر. پھر اس نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا, اس نے کہا جی 5 جہاز گرے. پھر بھی یہ لگا کہ وہ شاید لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ کی نوعیت بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, بہت انٹینس تھی, اور میں نے وہ جنگ رکوائی جہاں پر کہ 5 جہاز گر گئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر انڈیا کو اس نے چارج شیٹ کیا کہ یہ رشیا اور چائنا کے ساتھ یہ کرتا ہے, یہ برکس میں ہیں, ان پہ ہم 25% ٹیرف لگائیں گے اور پینلٹی بھی ڈالیں گے ان کو ان کے ماضی کے جرائم کی. اور پھر پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل آپ اناؤنس کر رہے ہیں اور اس میں آئل کی ایکسپلوریشن کا آپ بتا رہے ہیں, اور پھر انڈیا کو آپ نے ایک تانا دے دیا کہ پاکستان انڈیا کو آئل بیچے گا. اچھا, یہ اب آپ کو ہم ایک ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں, آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ EIA اور ARI ورلڈ شیل گیس اینڈ شیل آئل ریسورسز اسیسمنٹ ہے. اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے, اور جو بیسن اس پہ مینشن کیا گیا ہے وہ لوور اندس ہے جہاں پر کہ آئل کے ریزروز موجود ہیں, اور اس میں سیمبر اور رانی کوٹ کا ایریا ہے. اور اس کی جو فگرز ہیں وہ دنیا میں یعنی پاکستان کی جو پوٹینشیل ہے آئل کی وہ مطلب کافی ہائی ہے. اس میں پاکستان میں جو اوور آل اس کی ایوریج ہے وہ 9.1 کی ہے. سو وچ از ناٹ بیڈ. آئی مین دس از ویری گڈ. اگر ہم جو ٹیکنیکلی ریکوریبل ہیں بلین میں BBL وہ 9.1 ہے اس کی پاکستان کی. سو وچ از گڈ. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے اور امریکنس کے ساتھ مل کے اس چیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے تو یہ کرنا چاہیے. بیکاز پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے ویری ایکسپینسو پروسیس یہ کرنا, آئل نکالنا, اور پھر آپ ہمارے جیسا ملک وہ کر نہیں سکتا, ہم اتنی انویسٹمنٹ لگا نہیں سکتے. تو انیشلی وی نیڈ سمبڈی ایلس کہ وہ آئے اور اپنا پیسہ لگائے اور ایکسپلور کرے آئل کو, اور اس کو اگر مل جاتا تو آئی مین پھر ہم بھی امیر ہو جائیں گے, ہم بھی مڈل ایسٹ کی طرح ہمارے پاس بھی بہت سارا پیسہ آ جائے گا. سو یہ امید ہے, بٹ لیٹس سی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں, آئل وہ نکلتا ہے یا نہیں. آج تک تو بڑی اس طرح کی ایکسپلوریشنز ہوئی ہیں بٹ وہ کچھ ہوا نہیں. لیکن یہ میں آپ کو یہ سروے دکھا رہا ہوں, سو اس کی بنیاد پہ آئی ایم اے بٹ ہوپ فل, بٹ لیٹس سی کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں شوگر مافیا پر. شوگر کا ایک عجیب شوگر چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں. پہلے ہماری اس حکومت نے اجازت دی کہ وہ ایکسپورٹ کریں, وہ ایکسپورٹ کی تو پاکستان میں چینی کی کھپت کم ہو گئی اور چینی کے ریٹ بڑھ گئے, 200 کے قریب چلے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ امپورٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہی ٹائم ہوگا جب کہ گنے کی کاشت ہو رہی ہوگی, یعنی جو لوکل فارمر ہوگا اس کا گنا نہیں بکے گا اور باہر سے چینی آ جائے گی. سو ایک مذاق بنا ہوا ہے, اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے. شہباز شریف پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کام کیا, فیملی پریشر پر یہ کام کیا. ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. مفتاح اسماعیل نے ایک گواہی دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 22 میں جب PDM ہم آئے تھے تو شہباز شریف نے مجھے کہا کہ چینی بالکل نہیں ایکسپورٹ کرنا, اور پھر اس کے جو کوئی کمیٹی تھی اس کے چیئرمین بنے طارق بشیر چیمہ,
تو شہباز شریف نے ان کو بھی بلا کے کہا کہ چینی نہ ایکسپورٹ کرنا. سو somebody جو کہ یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ساری ڈرامے باز یہ جو فگرز دیتی ہیں شوگر ملز یہ 2 نمبر ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں نہیں تو چینی خراب ہو جائے گی. شہباز شریف انڈرسٹینڈس کی یہ 2 نمبر ہی ہے, یہ غلط بیانی کرتے ہیں. سو مفتاح اسماعیل کی اس پہ گواہی آ چکی ہے, لیکن پھر بھی شہباز شریف نے الاؤ کیا. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ شہباز شریف نے کس پریشر میں الاؤ کیا. پھر اب یہ ہے کہ اس پر ایک کمیٹی بن گئی ہے, جو مل مالکان ہیں ان کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا افیکٹو رہتا ہے, لیکن اس میں 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے, اور چینی کی سپلائی پر سخت مانیٹرنگ ہے. FPR والے بیٹھ گئے ہیں, 18 شوگر مل کے جو مالکان ہیں ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. اب FBR والے جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس ساری چیز کی. بہرحال دیکھیں میں اس پہ اب یہی کہوں گا کہ یہ جو مافیا ہے شوگر مافیا, دے آر ویری اسٹرانگ, دے آر ان دا گورنمنٹ, ان کے بیوروکریسی میں بھی لوگ ہیں, یہ بہت اسٹرانگ ہیں. اب ان کا شاید ہی کوئی کچھ بگاڑ سکے. عمران خان نے بھی اپنے دور میں جہانگیر ترین وغیرہ کے خلاف ایک کام شروع کیا تھا, لیکن ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ گورنمنٹس گرا سکتے ہیں, یہ MPs خرید سکتے ہیں. دیکھیں نا, جن لوگوں نے 100-120 ارب روپیہ کما لیا ہے وہ 2-3 ارب روپیہ حکومت کو آگے پیچھے کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. یہ حکومت کو ہلانا آسان کام نہیں ہے, آئی نو دیٹ, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں. ان لوگوں کے لیے 2-3 ارب روپیہ خرچنا از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو وہ ہوتا یہی ہے, یہ انکوائری شروع ہوتی ہے, بڑا سخت ایکشن ہوا, پھر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ بات ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, یہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے معاملات اوکے کر لیتے ہیں, اور پھر اگلے سال وہی روٹین, پھر چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے, پھر چینی مہنگی ہوتی ہے, پھر چینی امپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ ایک عجیب ایک سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. میرے خیال سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور ان کو اس معاملے میں پڑھ کر ایک دفعہ کے لیے یہ چینی کے جو معاملات ہیں یہ سورٹ آؤٹ کر دینے چاہیے. بیکاز آئی نو کہ میں آرمی چیف کو کہہ رہا ہوں, فیلڈ مارشل کو کہہ رہا ہوں اس کام کے لیے, لیکن آپ یہ بھی تو اکنالج کریں کہ ہماری جو جمہوری حکومتیں ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا آرمی چیف ہی کہہ لیں پاسٹ والے, وہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے. یہ ہر سال یہی سائیکل ہوتا ہے, تو کوئی تو روکے. وہ وزیر اعظم سے نہیں رکتا تو پھر فیلڈ مارشل صاحب ہی روک لیں, کوئی تو روکے اس بات کو. بہرحال لیٹس سی کہ اس پہ کیا اور اپڈیٹس آتی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب کا بٹن دبائیں. ہمارا نیا چینل ہے, آپ کے سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو ڈالیں وہ آپ کے پاس پہنچ سکے. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.